نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم و معزز سامعین، اسلام ایک مضبوط عقائد و نظریات پر مبنی دین ہے۔ اسلام کی تعلیمات فطری ہیں اور عقل سلیم کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا اصول ایمان کی روح ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید قائم ہوتی ہے اور باطل نظریات کی تردید و نفی ہوتی ہے۔ دین اسلام ایسے نظریات کو فروغ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے ہی جاہلیت میں لوگ بدشگونی، نحوست، غیر اللہ کے خوف، بدفعلی، نجومیوں اور کاہنوں پر اعتماد جیسی تمام برائیوں میں پڑ چکے تھے۔ ان کے اندر یہ تمام برائیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اصل وجہ یہی تھی، حقیقی دین سے دور ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اپنی مرضی کا دین بنا لینا، وہم میں مبتلا ہو جانا۔ تو جب ایک انسان کے عقائد کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ ان جیسی تمام برائیوں میں، تمام بیماریوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بھی خراب اور تباہ کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے بھی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ جب عقائد کے لحاظ سے بگڑ چکے تھے، ان کے عقائد خراب ہو گئے تھے، تو لوگ کبھی وقت کو برا کہتے کہ یہ نعوذ باللہ یہ وقت منحوس ہے، کبھی مہینہ کو کہ فلاں فلاں مہینہ منحوس ہے، اور کبھی کسی انسان یا جانور کو منحوس قرار دیا جاتا تھا۔ جیسے کوا کسی کے گھر میں بولا تو خوشخبری آئے گی یا اس کے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، الو نے کسی کے گھر میں آواز دی تو اس کے لیے ضرور مصیبت کا باعث ہوگا۔ تو مختلف قسم کے جانوروں کو، کسی کے آگے سفر میں جانور گزر گیا، فلاں جانور گزر گیا تو آپ سفر پہ نہ جائیں، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ مختلف قسم کی برائیوں میں انسان مبتلا ہو گئے، اور اصل وجہ یہی تھی، اعتقاد کی کمزوری تھی، حقیقی دین سے دوری تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا چکے تھے، اور اس وجہ سے وہ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان کی اس عمل کی تردید فرمائی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، انہیں کہو کہ جو چیز بھی، جو مصیبت بھی ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، نہ تو وہ کسی انسان کی وجہ سے ہے، نہ کسی مہینے اور دن کی وجہ سے ہے، نہ کسی جانور اور پرندے کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ طریقہ تو ان جاہل لوگوں کا تھا جو بے دین تھے، جن کا کوئی دین نہیں تھا، وہ بگڑ چکے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا چکے تھے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ شام کے ٹائم میں صفائی نہ کریں، شام کے وقت آپ صفائی کریں گے اس کی وجہ سے گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ کبھی کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے، ہم کام شروع کریں گے تو پھر تو کام میں برکت ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو گیا تو اس کی وجہ سے گھر میں نحوست ہوگی، کام ختم نہیں ہوگا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ میرے منہ آج فلاں لگا تھا، آج میرے سامنے فلاں آدمی آیا، صبح صبح فلاں میرے منہ لگا، اس وجہ سے میرا کام پورا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا یہ مہینے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے۔ اگر سفر اس وجہ سے منحوس ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے تو پھر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت تو پھر ربیع الاول میں ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں بھی یہ حکم آ جائے گا۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں، اسی طرح بعض محرم کے مہینے میں شہید ہوتے ہیں، تو پھر اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو سفر منحوس ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رحلت ہوتی ہے تو وہ تو ربیع الاول میں ہو رہی ہے۔ رمضان کا مقدس ترین مہینہ، انتہائی ببرکت مہینہ، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا ببرکت مہینہ ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ تو یہ اگر کسی ایک مہینے کے لیے ہم نے ایک بات گھڑ لی تو پھر یہ حکم، یہ قانون، یہ اصول تو باقی مہینوں کے لیے بھی آ جائے گا۔ حقیقت میں سفر بھی منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر شادی اور نکاح نہ کیا جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی، یا اس مہینے کے اندر اپنی بیٹی کی رخصتی نہ کی جائے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے، یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 نکاح سفر ہی کے مہینہ میں ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سفر میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سفر میں ہوا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بعد جب رخصتی ہوئی تو وہ بھی سفر کے مہینوں میں ہوئی۔ لہٰذا کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور اسی طرح نہ تو کوئی جانور منحوس ہے، نہ کوئی انسان اور پرندہ منحوس ہے۔ ہاں، یہ نحوست کہاں سے آئی؟ جس طرح قرآن نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نعوذ باللہ منحوس قرار دیتے تھے، تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ نحوست موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کے بری سوچ، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر نحوست آتی ہے، اور اس وبال کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میں اللہ کے حکم کتنے پورے کر رہا ہوں، میں کتنے فرائض پورے کر رہا ہوں، یا میرے گھر میں کوئی حرام رزق تو نہیں آ رہا، میں نے کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ اور اگر اپنی حالت کو دیکھے اور اس حالت کو، اپنی بری حالت کو ختم کرے، اپنی بدعملی کو چھوڑ دے، تو اس کی نحوست ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو درست کیا جائے، اپنے اندر سے گناہ اور غلطیاں نکالی جائیں، اپنی اصلاح کی جائے، اس کا وبال کسی مہینے پر، کسی جانور پر اور کسی انسان پر ڈال کر اس کو نعوذ باللہ منحوس قرار دے دیتے۔ تو نہ تو سفر منحوس ہے، نہ کوئی اور مہینہ، نہ کوئی دن منحوس ہے، اسی طرح نہ کوئی انسان، کوئی جانور اور کوئی پرندہ، کوئی چیز بھی منحوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔